پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, دیگر اور معاملات زیر بحث آئے. پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو اسکیجول پروگرام ہوتا ہے 10 سے 11 میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. چند گزارشات, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا جو ہے یہ اپنے دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس میں آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ معاف کیجیے سلسلہ جاری رہے گا. اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد آپ کے آ جائے گا جس کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہم سے بات کر سکیں گے. ایک بات ہمیشہ دہراتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں آپ بات کریں تو فون کے ذریعے جس سے آپ نے کال ملائی ہے اسی ٹیلی فون سے آپ اپنی بھی آواز سنیں, ہماری بھی آواز سنیں, اور ٹی وی کے اوپر آپ اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں تاخیر ہوتی ہے, تو اس وجہ سے آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی. اپنا نام بتائیں, شہر کا نام بتائیں اور اپنا سوال کیجیے. تو اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جا سکے گا کہ وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو ہمارے جو معزز مہمان ہیں یہاں پر تشریف فرما ہیں, ان کا ایک مختصر سا تعارف ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے بنا رکھا ہے. پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. دکھائیے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ جی ایک مختصر سا تعارف ہمارے معزز مہمان کا. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز میں اور ان سے ہماری ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید اور السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا حکیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سوالات بہت سارے آپ کے لیے ہیں اور وہ فرداً فرداً آپ سے سوالات کیے جائیں گے. آپ کے دیکھنے والے جو ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں آپ کا انداز بیاں اور خاص طور پہ جو آپ کے تشخیص کا طریقہ ہے وہ اس کے حوالے سے بہت سارے تعریفی کلمات ہیں. یقیناً اگر وہ پڑھنا شروع کریں تو پھر ہماری بات جو مکمل نہیں ہو سکے گی. گزارش یہ ہے کہ آج تھوڑے سے ہمیں کچھ معاملات پر گفتگو کرنی ہے. وہ جو پچھلا موضوع تھا اس کے حوالے سے لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے, خاص طور پہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی اور گفتگو کر لی جائے. پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. بسم اللہ. قال رب العزة لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. محترم ناظرین, نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں. نوجوان ہماری آنے والے وقت کی مستقبل, ہمارا مستقبل ہے, ہماری اس ملک کی بننے والی قوم ہے جو معمار جسے کہا جاتا ہے. اگر ان کی بنیادیں مضبوط کر دیں گے اور ان کی صحت جسمانی, اعصابی, دماغی
روحانی انداز سے ان کو اگر ہم مربوط و مضبوط کر دیں گے تو یقین مانیے نہ صرف وہ گھر کے پاسباں ہوں گے بلکہ ملک کے بھی رہبر بنیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ نوجوانوں میں ایک مرض بہت لاحق ہو جاتا ہے جسے قبض کہا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ قبض یعنی پیٹ جو ہے ام الامراض ہے، بہت سارے مسائل جو ہے وہ قبض سے پیدا ہو جاتے ہیں، خفقان کی کیفیت ہوتی ہے، بعض بچے اسکول جانے، کالج جانے یا یونیورسٹی جانے میں اس قدر وہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی وہ اپنے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ اپنا اجابت کے معاملے میں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں بچوں کو دماغی طور پر حاضری نہیں ہوتی، گیسز اس کی بخارات جو ہیں دماغ کو چڑھتے ہیں، اور قبض کی کیفیت جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں انسان کو عدم توجہ کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، جس سے میموری لاس ہو جاتی ہے۔ بچے ناشتہ نہیں کر کے نکلتے، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کے لیے خصوصاً ناشتہ کروایا جائے، ان کو اجابت اور نہلانے دھلانے کا خاص طور پر ان کو توجہ دی جائے، تو یہ مسائل بہت سارے ایسے جو آنے والے وقت میں اس کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری بڑی تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ جو معدے کے امراض ہیں، اور آپ نے جو نوجوانوں میں خاص طور پہ جن مخصوص امراض کی نشاندہی کی ہے اس کی مناسبت سے سوالات ہوئے ہیں، اب اس میں زیادہ تر سوالات وہ ہوتے ہیں جو لوگ بار بار جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک موضوع کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ بات کر لیں، تاکہ اگر کوئی چیز دیکھنے والے اگر رہ جاتے ہیں یا کوئی مس کر جاتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، ایک سوال آپ کے لیے آیا تھا، وہ یہ کہ اچھا کالر بھی ہے، میں 1 منٹ اپنی بات مکمل کروں، کالر کو شامل کرتا ہوں۔ وہ روحانی مسائل کے حوالے سے میں چاہوں گا اس طرف بھی آپ کو جو ہے وہ لے کر جاؤں۔ وہ بھی ایک ہمارے دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے روحانی معاملات ہیں جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ کالر کو آپ کی اجازت سے شامل کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ اللہ کا شکر جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے، علاقے۔ اسلم صدیقی ابھی ایریا سے بات کر رہا ہوں۔ جی اسلم صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ تقریباً 40-45 سال ہو گئے مجھے جی گیس کرنا بلغم ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ بلغم مجھے ہر وقت آتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ اچھا کافی میں نے علاج کرایا جی تو بس فائدہ ہوتا ہے، دوا کھا کر کے جی چھوڑ دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کو قبض رہتی ہے بیٹا؟ نہیں، میں تقریباً 55 کا ہوں جی جی، تو میں اچھا نہار میں جاتا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیے یہ کتنا عرصے سے آپ کو مسئلہ ہے؟ مسئلہ کتنے عرصے سے آپ کو، آپ نے ابھی تذکرہ کیا 40 سال کچھ؟ بچپن سے یہ اچھا بچپن سے ہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے اچھا، ٹھیک ہے بلغمی مزاج ہے، بلغم۔ جی جی، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا۔ جی اچھا، ان کو ایک تو یہ کراچی سے ہیں، جی جی مجھے مکمل چیک اپ کروائیں کیونکہ مسئلہ 40 سال پرانا، یہ بچپن سے ہے، لاحق ہے، تو ان کا جسمانی جو معاملہ ہے اس کو لیے مجھے چیک اپ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ تشریف لائیے میرے مطب میں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ بہتر ہے، کراچی میں رہنے والے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ابھی چند دنوں میں میں 2 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد میرا روانگی ہے لاہور، اسلام آباد اور پشاور۔ جی ٹھیک، تو ایک 2-3 دن کے اندر آپ تشریف لائیے۔ میں لاہور کراچی میں اس وقت گلستان ایڈریس میرا چل رہا ہے یہاں، اور گلستان جوہر، گلشن اقبال، اور اپنا ڈیفنس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں ایڈریسز اوپر دیے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ فون نمبرز بھی دیے گئے ہیں، ان پہ بھی آپ جو ہے وہ کال کر کے جو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایڈریس بھی اس کے اوپر مکمل پتہ اس کے اوپر ہم نے چلا دیا آپ کی سہولت کے لیے۔ تو جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں اگر ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ یہ گلستان جوہر والی جگہ پر، یس بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرف آ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ ڈیفنس میں یا اس طرف کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ڈیفنس پہ فیز 1 کا ایڈریس بھی اوپر چل رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تمام چلا دیا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سوال روحانی معاملات کے حوالے سے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ طب ہی وہ فن ہے جس میں حکمت، روحانیت، نسل انسانی کی صحت اور بقا کے پہلو
پوشیدہ پوشیدہ، بالکل ایک طبیب کا روحانیت سے ماہر ہونا، روحانیت کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے. اور یہ چیزیں ناظرین کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس علم، جہاں علم الابدان ہے، علم روحانیت کا علم بھی موجود ہے، بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مسائل، روحانی مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہم حل کرتے ہیں، جس کا تعلق جو ہے انسان کی بہت سارے معاملات سے ہوتا ہے. کہیں رکاوٹ ہے، کہیں کسی معاملے میں پریشانیاں ہیں، آگے نہیں بڑھ رہا، بچوں کے لیے مسئلے مسائل ہیں، شادیوں کا مسئلہ ہے، یا ان کو ایسے کاروباری معاملات میں ان کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو ایسے معاملات میں بھی ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو مسائل جن کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، کچھ دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملات پر بھی گفتگو کی جائے، تو حکیم صاحب جو ہے اس کا بھی علاج کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو روحانی معاملات جن لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. وہ یقیناً بہت سارے لوگوں نے، ایک ہمارے کالر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بڑے عرصے سے میں جو وہ دوائیوں کا استعمال کر رہا ہوں، اور بظاہر تو کوئی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن کبھی سکون کے لیے، کبھی ذہنی سکون کے لیے، کبھی معدہ اس طرح وہ ہو جاتا ہے، لیکن بیماری کوئی نہیں ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایکچولی مسئلہ ہے کیا یہ کوئی جسمانی ایسا پوشیدہ مرض ہے یا یہ روحانی معاملہ ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑی ان کی رہنمائی فرمائیے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں. ویسے ٹیسٹ وغیرہ کرانے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جی بعض معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ علاج معالجہ ان کے لیے اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا. جب ان کو انالیسس کیا جاتا ہے، ان کی تجزیہ کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کا روحانی معاملات جو ہے پیش نظر ہوتے ہیں. جب ہم اس کے روحانی معاملات کو درست کر دیتے ہیں تو وہ ادویات بھی کارگر ہونا شروع ہوتی ہیں، ان کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ موت کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں. کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، حالات گھر کے بہت خراب ہوتے ہیں، معاشی حالات، جسمانی ذہنی حالات جو ہیں وہ بالکل ان کا ساتھ نہیں دیتے. یوں وہ ان کو ہم موت کی دہلیز سے کھینچ کر زندگی کی حقیقتوں کی طرف لے آتے ہیں، اور یہاں پر مسائل جو ہیں وہ جسمانی روحانی انداز میں حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ سارے کے سارے معاملات روحانی نہیں ہو سکتے، اس طرح سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ جسمانی خرابی کی نہیں ہو سکتے. اچھا، کچھ جگہ اس کے بالکل برعکس کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ جسمانی معاملہ ہے جو کہ وہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی روحانی معاملہ ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی معاملے کو وہ سمجھتے ہیں ان کو کہ شاید ہمارے پیچھے کوئی روحانی معاملات ہیں، کوئی ہماری رکاوٹیں ہیں، کسی نے ہم پر کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ روحانی نہیں ہے، یہ جسمانی معاملہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو علاج کی بے حد ضرورت ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا جو ہے ایک معالج کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بڑی جلدی سے حل ہو جاتے ہیں. اور یوں بعض مریض ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دوا نہیں ہے، ہمیں تو آپ کو پھونک مار دیں، ہمیں کوئی تعویذ لکھ دیں، یا ہمیں کوئی دعا کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ عمل ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی بہت ضرورت ہے. دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ، کیونکہ دیکھنے والوں نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں، میں نے لکھ کر جو ہے وہ سارے رکھے ہوئے ہیں. اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن جو ہے، قبض کا مسئلہ، وہ جب کوئی دوائی کھاتے ہیں یا کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے. اچھا، میں اپنا سوال جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے لیے رکھتا ہوں کیونکہ کالر ہیں، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا بات کرنی تھی جھائیوں کے بارے میں پوچھنا. کس کے بارے میں؟ جھائیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا، آپ کی عمر کیا ہے؟ ٹی وی سے سننے کی کوشش کر رہی ہیں. عمر کیا ہے آپ کی؟ چلیں 25 سال. چلیں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹی وی کی آواز اگر آپ کی کھلی ہوگی نا، آپ ٹی وی پہ بہن آواز سننے کی کوشش کریں گی، میں بار بار بتاتا ہوں تو بات مشکل سے ہوگی. جی اچھا، جھائیوں کا مسئلہ بھی جو ہے اس کا تعلق جگر سے ہے. 25 سال ہے، نوجوان بچی ہے، اور جگر سے ہے. اس کا تعلق آپ کے ہارمونل سسٹم سے ہے، ماہواری سے ہے، آپ کا انٹیک سے ہے، غذا تعلق غذا سے ہے، کھانے پینے کا انداز اور معدہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر لیکوریا ہے تو ان تینوں چیزیں، ان سب کا علاج ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے وجوہات میں نے بتائی ہیں: لیکوریا، ہارمونل سسٹم، جگر کی خرابی،
मैदे की खराबी। इन 3-4 चीज़ों में आपका वो सिस्टम जो है, आपकी झाइयाँ हैं। मेरे पास इसकी दवा मौजूद है बेटा, आप इस सिलसिला में मुझसे रब्ता कर लीजिए। आप तफसीलन मुझे बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक टू द पॉइंट मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा। और आप इंशाल्लाह ये दवाएं जो हैं, जो मैंने प्रोडक्ट रखी हैं, इनका इस्तेमाल में लेकर आइएगा। ये प्रोडक्ट में मार्केट नहीं करता, ये प्रोडक्ट जो है ये हम बराह रास्त कोरियर के ज़रिए होम डिलीवरी करते हैं। और आप मुझे मेरे मोबाइल पर जो नंबर चल रहे हैं, ऑनलाइन कॉल करके मुझसे बाकायदा बाज़ाब्ता चेकअप भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, चलें, ये ज़रूरी है। अगर आप कराची में अच्छा, रहती हैं अब तो आपका सवाल बड़ा सवाल अच्छा की था तरफ कि मैं आ रहा कब्ज़ हूँ। के जी, हवाले सवाल से मेरा नौजवानों मुकम्मल हो गया को था, अब मैं जवाब नुस्खा दीजिए। बताता हूँ जी जी जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत, हर शख्स की ख्वाहिश है जी। कि वो उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद हो जाए। यस। जिस बच्ची ने ये फ़ोन किया है, इसके लिए भी है कि ये भी इस पर अमल भी करे, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है बेटा। इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर मेरे पास आना भी पड़ेगा या मुझसे रब्ता कर लेगा। अच्छा, अब ठीक। ये है कि मैं बताता हूँ, जी सौंफ 1 चम्मच लेकर उसे 1-1.5 कप पानी में बॉईल करें। ठीक है। उसे बॉईल करने के बाद उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ठीक है, कस्टर्ड ऑयल। जी, 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल और काला नमक, 1 चुटकी काला नमक डाल दिया। ठीक है। सुबह निहार 2 कप सादा पानी, नीम गर्म पानी पीना है। और नीम गर्म पानी पीने के आधे घंटे के बाद आपने ये कस्टर्ड ऑयल और सौंफ मिला पानी, जिसमें नमक काला डाला है, नोट कर लीजिए नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये सुबह निहार पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, नौजवान पिए, और उससे ये होगा कि पेट की सफाई होगी, पेट से जो गैस्ट्रिक वगैरह के असरात हैं, निज़ाम हज़म दुरुस्त होगा, कब्ज़ रफ़ा हो जाएगी। ठीक है। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। इसके साथ साथ अगर आप हफ्ते में 2-3 मरतबा किशमिश के 3-4 दाने किशमिश और 1 खजूर बारीक करके उसको बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद उसको आप सुबह निहार इस्तेमाल करवाएं। इससे बच्चे का जो आयरन की कमी है वो भी रफ़ा होगी, खून बनेगा और रंग में सुर्ख और सफ़ेद रंग होगा। बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो ये आपने सुना हकीम साहब ने जो आपको ये तजवीज़ किया है, जो नुस्खा बताया है, बहुत इफेक्टिव है। इसके ऊपर आपने अमल करना है और उसके बाद फिर आपने हमें बताना है उसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, एक ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक है, उसके फ़ौरन बाद आएंगे और उसके बाद फिर हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, अब बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाए और आज हमारे स्केजुअल गेस्ट होते हैं और उनसे हम बात कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से। आपके सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया, और इसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ चुका है, आप इस नंबर के ऊपर दिए गए कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो ये हकीम साहब आपने बड़ा अच्छा एक नुस्खा बताया, बड़ा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि ये मुकम्मल इलाज नहीं है। ये बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि शायद ये करने से फिल वक्त तो मसला हल हो जाता है, लेकिन इसका जो है मुकम्मल हल कैसे मुमकिन हो सकता है। और साथ हमें ये भी चाहूँगा कि ज़रा दवाइयों के हवाले से जो आपकी अद्वियात हैं, मज़ीद थोड़ा सा इसके बारे में रहनुमाई फरमाएँ कि ये क्यों बाजार में दस्तयाब नहीं है, ताकि देखने वालों को ये भी पता चले। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो हम चाहते हैं इसकी क्वालिटी कायम रहे, बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा ये है कि जैसे ही मार्केट में कोई आती है कामयाब अद्विया है जी, उसका 2 नंबर ब्रांड आना शुरू फ़ौरन से फौरी तैयार होता है। तो जो इस वक्त देखिए कोरोना की वजह से लोगों ने ऑनलाइन सर्विस समझना शुरू कर दिया कि घर बैठे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हम 80% लोग जो हैं, 80% 100% बात नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ें हैं कि जो मार्केट में महंगी होती हैं और 2 नंबर ब्रांड की होती हैं, और बराह रास्त अगर हम हमसे मंगवाएंगे तो उसमें उसकी क्वालिटी के हवाले से फ्रेश होंगी दवाएं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा
कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। जी। देखिए ये अद्वियात मेरे को ख़ानदानी जितने भी तजर्बात, नुस्खाजात और उनकी अर्क रेज़ी हुई है, उनकी काविशें और मेहनत हुई है, उन तमाम मेहनत काविशों को जो मेरे अबवा अजदाद ने किया है, उन्हें मैंने बड़ी मेहनत के साथ जो है इन प्रोडक्ट की सूरत में लाया। और मेरी कोशिश ये है कि इन्हें जो है कम से कम कीमत पर लेकर आऊँ। मगर चूँकि कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं कि जिसमें मसला अस्करी ग्रीन है, उसमें हमारे पास उसमें 22,000 न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर। दुनिया का बेहतरीन इम्यून सिस्टम है, दुनिया का बेहतरीन, हम समझते हैं कि इससे बेहतरीन FDA ने अप्रूव किया कि इससे बेहतरीन जो है वो फूड सप्लीमेंट नहीं हो है सकता, जो बिल्कुल ठीक। लोगों के लिए मुख्तलिफ इमराज को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ये ठीक। कैल्शियम की रेंज है इसके अंदर जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें आप 12 किस्म के फ्रूट हैं, सुपर फ्रूट हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है। इसमें मरजान, अकीक, मरवारिद यानी सच्चे मोती, अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान, लाल बदख्शा, इसी तरह नीलम, पुखराज जो पत्थर हैं, ये लोग समझते हैं कि जी पत्थर, हम पत्थरों को भी खिलाते हैं। पत्थर जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि हम पहनते हैं पत्थर जी, और इसके जी। असरात भी बॉडी पे होते हैं, बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरीके से हमारे जो मरजान, अकीक, मरवारिद, नीलम, पुखराज वगैरह, ये पुराने हुक्मा जो बादशाहों के दौर के थे, उस वक्त भी ये बादशाहों को, राजों को, महाराजों को ये चीज़ें दिया करते थे। और उनका पूरी सल्तनत बादशाह वक्त के सर होती थी उसके, और बादशाह की पूरा जो है बोझ जो है वो तबीब शाही के सर पे होता था। बिल्कुल ठीक। उसको चलाना, बादशाह को चलाना, उसको उसकी सेहत और क्योंकि पूरे निज़ाम में जो है वो बादशाह निज़ाम चलाता था बिल्कुल ठीक और है। बादशाह का निज़ाम जो है वो तबीब शाही चलाता था। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि ये इतनी क्वालिटी वाइज बहुत आला क्वालिटी को हमने मेंटेन रखा है। आपका सवाल जो है जी, जी। कि मार्केटिंग इसलिए कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा और सके। आप इसमें हमारा अस्करी गोल्ड है। अस्करी गोल्ड जो है ये बेदे जिगर के लिए हेपेटाइटिस ABC का बेहतरीन इसमें प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक। ये आपकी सीने की जलन वगैरह जो है गैस्ट्रिक के असरात को ख़त्म करके ठीक। आपके दिल को सुकून पहुंचाता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, गुफ्तगू हम अपनी जारी रखते हैं, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी नाज़िया बात कर रही थी एयरपोर्ट से। जी जी फरमाइए। ये जो मेरे साथ सिस्टर है, इनको लोगों को शुगर है और इनको बहुत ज्यादा हाई रहती है, और मेरे जो सिस्टर है उनका पूरा जो लेफ्ट साइड है ना वो सुन है, वो ना खालिज हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अभी तो जवाब। इनको चलने फिरने में भी काफी मसला होता है, सांस इनका बहुत फूलता है। अच्छा ठीक है। उम्र ठीक। क्या है? उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी है आपकी? 56 साल। 56। 56 साल है। ठीक है ठीक है। और ये कब से है शुगर? ये शुगर इनको 17-18 साल से है। ठीक बेटा। अच्छा ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। अभी जवाब। कॉल पे रहूं या आप अभी बंद नहीं नहीं, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। थैंक यू, आपने कॉल की। अब आप जवाब टीवी पे सुने, ठीक है? अभी आपको जवाब देते हैं, आप फोन रखें। जी हाँ, ये आलिया साहिबा है एयरपोर्ट से। जी, जी। गालिबन कराची एयरपोर्ट से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आलिया साहिबा, एक तो ये कि अपने वालिद को चेकअप के लिए ला सकती हैं, दूसरा ये होम डिलीवरी भी अद्वियात होती हैं। जो हमारे पास शुगर की एक दवा है शुगरीन और दूसरी अस्करी ग्रीन। जी अस्करी ग्रीन और शुगरीन दोनों को इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। 2 से यदि 90 डेज में 90 दिन में मेरी ये नतीजे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। शुगर नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और बॉडी में जो शुगर की वजह से कमजोरियां लाक हो जाती हैं वो रफा हो जाती हैं। आप ये अस्करी ग्रीन, शुगरीन, और अगर निज़ाम हज़म ख़राब है तो उसके लिए भी हमसे अस्करी गोल्ड ले, और अगर कब्ज़ रहती है तो अस्करी ब्राउन का इस्तेमाल ले। ये 3-4 प्रोडक्ट है, ये मंगवाएं, 3 महीने में इंशाल्लाह ठीक है। बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। ठीक है। कॉलर को एक शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, चलें चलें, लगा दें, कोई मसला नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं, आ गए? ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ सर। गिलगित से? जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं उससे मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ, तो आप दूसरी लाइन पे तो नहीं है? नहीं बेटा, इसी लाइन पे बात करें, सामने बताएं। अच्छा, तो मैं कुछ सवाल करना चाहता था डॉक्टर साहब हाँ हाँ से। बुझिए।
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ایسے سسٹم ہے کہ کوئی چیز خوراک کھائے جائے تو وہ خلاف آ جاتا ہے، کوئی بھی خوراک کھائے جائے تو وہ اس سے صحت کے خلاف آ جاتا ہے، اس سے اور بھی کمزوریاں جسم میں آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے تھوڑی، آپ ذرا خوراک کے بارے میں آپ نے کہا نا، خوراک سے کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ ہیلو. اچھا وہ شاید ٹھیک طرح سے میسج جو وہ کنوے نہیں کر پا رہا ہے، وہ کچھ سمجھ میں جو ہے وہ بات آپ کی اب مجھے ٹھیک طرح اتنا سے نہیں آئی کچھ کہ وہ سمجھ پوچھنا میں چاہ رہا ہے کہ آیا خوراک کہ کی وجہ سے خوراک کے کیا حوالے کرنا سے ہے، انہوں نے کچھ صحیح ایکیومولیٹ نہیں ہو رہی ہے کیا، وہ اپنا میسج ٹھیک طرح سے نہیں کنوے کر پائے. چلیں آپ دوبارہ سے کال کریں، بلکہ بہتر ہوگا پرچے کے اوپر لکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال کر لیں. ایک سوال آپ کے لیے اس کے سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوا، جی وہ یہ پوچھتے ہیں جناب کہ یہ پائلز کا مسئلہ جو ہے جی اور سرجری ریکمنڈڈ فوراً ہو جاتی ہے لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کافی دفعہ یہ ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوں لیکن مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. جی 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 یہ سوال واقعی بڑا اہم ہے، کیونکہ بات معاملات میں سرجری جو ہے جی بہت ضروری ہو جاتی ہے، جی جی لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی غیر ضروری سرجری کی جاتی ہے، جی جی جس سے جو ہے وہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور ان کو تکلیفات جو ہیں کچھ عرصے کے لیے تو رفع ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں. مثلا اس میں پائلز کے آپریٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، جی فوری طور پر جو ہے ادویات سے یہ چیزیں تمام رفع ہو جاتی ہیں. پائلز کا معاملہ ہے، اگر خونی بادی سمجھے دو قسم کی بواسیر ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو آپ پہلے دیکھیے کہ ایک تو غذا میں فوری طور پہ آپ کو اپنا لال مرچ، مسالے، گوشت، اچار، چٹنی ان چیزوں سے پرہیز کریں. اچھا گھیا، ٹھیک توری، ہے، شامل سبزیوں کرتے ہیں. کدو کی طرف آئیں اور ٹھیک جو کا دلیا استعمال کریں. رائٹ پائلز کے لیے ہمارے پاس میں نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس پائلز کی بہت لاجواب دوا موجود ہے جس سے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس سے بہت اچھے نتائج آ جائیں گے. ٹھیک. چلیں ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے سید اظہر عالم بات کر رہا ہوں. ہیں؟ جی اظہر عالم صاحب فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹاؤن شپ ایئرپورٹ کراچی سے. میری عمر 56 سال ہے، 56 ہے. ٹھیک جی ہے تو میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ رائٹ سائڈ جو ہے نا میری آدھی سن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تقریباً 2-2.5 سال پہلے جو ہے نا ٹھیک ہے پیر وغیرہ تھوڑے بہتر ہے تو میں چل پھر لیتا ہوں ہلکا پھلکا، لیکن سانس بہت پھولتا ہے ہاں اور مجھے قبض رہتی ہے اور شوگر ہے مجھے اچھا 17-18 سال سے تقریباً. اچھا ٹھیک ٹھیک اور اس کے لیے میں انسولین لیتا ہوں تو کنٹرول میں آ جاتی ہے، ادروائز کنٹرول میں ٹھیک نہیں ہے آتی. ٹھیک ہو گیا صحیح. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کو جواب دیتا ابھی تھا. شوگر ٹھیک کے حوالے سے فون آیا تھا جی اس کا مورلش وہی بات انہوں نے بھی کیا کی نام بتایا انہوں نے؟ ہے. جی اسلم صاحب، سید اظہر عالم. یس جی سید اظہر اظہر عالم. عالم صاحب، میں نے ابھی بتایا کہ آپ یہیں سے کراچی میں ہیں، آپ میرے پاس آ جائیے، تشریف لائیے، میں آپ کو چیک اپ بھی کر دوں گا اور اس کے لیے شوگر کے حوالے سے جو میں نے ابھی بتایا کہ شوگر کا مسئلہ ہے، آپ کو جو آپ کے پرابلم جو ہے وہ شوگر سے ہی جو تمام پرابلم جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ درد ہو رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کی رفع ہو جائیں گی. جی اور اوکے پہ ابھی لیتے احتیاط ہیں. کریں، واک کریں. شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرسائز واک کی طرف زیادہ آئیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور ٹھیک پھلوں میں صرف پھلوں کا استعمال رکھیں. چینی، چکنائی، چربی والی چیزیں، بیکری کی اشیاء سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میں گلگت سے تعلق رکھنے والا جی ہوں جی جی اور اس ٹائم میں جی 13 سے بات کر رہا ہوں. میرا نام امان اللہ ہے. امان اللہ صاحب فرمائیے. امان اللہ صاحب آپ بتائیے مسئلہ آپ. جی اچھا اچھا ہاں بولے. امان اللہ صاحب دیکھیں آپ نے دوسری دفعہ کال کی ہے. میں آپ کو ایک بات آپ سمجھا دوں، جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کی آواز بند کریں. پہلے ٹی وی کی آواز. میرے جسم میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے. سستی اور کاہلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک. اور ٹھیک ہے وہ ٹی وی پہ آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی. چلیں کال ڈراپ کر دیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سمجھا دیا کریں ان کو، ایک دفعہ پھر بتا دیا کریں کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بار بار بتانا کہ وہ ایک اسی لیے سب سمجھ بات میں نہیں کر آتا. کے وہ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے اچھا کی ان کا خوراک کا سستی بھی اور معاملہ کاہلی ہے. سستی جی کاہلی رہتی ہے جی جسم میں، ان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ صبح اٹھ کے پانی کا استعمال، نیم گرم پانی کرے، ایکسرسائز کریں، واک کریں
عمر کی آواز سے پتہ لگ رہا ہے کہ 30-35 سال اس کے قریبی ہوں گے، ٹھیک ہے، غالباً ایسا ہی. اور ناظرین پھر آپ کو بتاتے ہیں مختصر وقت میں اپنے تفصیلات جو ہے بتا دیا کریں. ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ سستی کاہلی جو ہے یہ ان کی ایکسرسائز اور واک سے بھی دور ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہماری دواؤں میں ایک عسکری جے ہے جس سے آپ کے اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری اور سستی کاہلی نہ صرف رفع ہو جاتی ہے بلکہ آپ کو چاق و چوبند کر دیتی ہے. اور صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، رات کھانا آپ کھائیں، اس میں پھل فروٹ سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں، دودھ دہی کا استعمال رکھیں. انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. اور جو ناظرین مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر لیجیے گا تاکہ میں مزید ان کو ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے بہنوئی کو نا کینسر ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. تو مطلب ان کی ریڈیشن وغیرہ تو ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک ان سے کچھ بھی لکوڈ کے علاوہ کچھ کھایا نہیں جا رہا. بیٹا کہاں کا کینسر ہے؟ جیسے زبان سے لے کے پورے حلق تک کا. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا عمر کیا ہے ان کی؟ ان کی ہوگی 45. ٹھیک ٹھیک ہے، میں آپ کو بیٹا اس کا جواب دیتا ہوں. جی ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ہاں، کینسر کے بعد جو ہے وہ کافی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. بالکل. امیونٹی کمزور ختم ہوتی ہے کیونکہ ریڈیشن سے ان کے ریڈ وائٹ سیلز میں بہت کمی آ جاتی ہے. انیمک ہو جاتا ہے پیشنٹ. اس کے لیے فوری طور پر جو ہے ان کی طبیعت بحال رکھنا بہت ضروری ہے. ان کا امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. دفاعی نظام، ریزسٹنٹ پاور، جو باڈی کا قوت مدافعت ہوتی ہے، اس کا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ ایک تو میرے سے عسکری گرین منگوائی، عسکری گرین فش آئل. ٹونا فش آئل جو ہے اس کی باڈی کی نرسمنٹ بھی کرے گی. اور عسکری گرین جس میں نے بتایا کہ 22,000 فائٹو نیوٹریشنز ہیں، وہ ان کی باڈی کی ریکوری کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ ریکور کرنا شروع کر دے گی. اور بڑی جلدی وہ اپنی اس میں ان کا جو ہے مدافعتی نظام سٹرونگ ہو کر باقی مرض کے مقابلے میں باڈی تیار ہو جاتی ہے. آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا فون پہ، اور اگر مریض آ سکتا ہے تو لے آئیے، ورنہ یہ ادویات آپ ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے اور کالز کا سلسلہ کیونکہ جاری ہے، لیکن ہمیں اپنے موضوع پہ بھی آنا ہوگا. قبض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کانسٹیپیشن، اور آپ نے اس کی بہت ساری چیزیں تجویز کی ہیں. اور پائلز کے حوالے سے جیسے کوشچن تھا اس کا بھی آپ نے جواب دیا. ایک سوال اور ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، از دیر اینی کنیکشن بٹوین کانسٹیپیشن اینڈ پائلز؟ کو دونوں کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ یہ بھی ذرا بتا دیجیے. بھی ہو سکتا ہے جب قبض ہو جاتی ہے اور مستقل قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بہت یعنی گمبھیر قسم کے اس کے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ جس گھر میں صفائی نہ ہو اور سیوریج سسٹم بند ہو تو پورے گھر میں تعفن پھیل جاتا ہے، بدبو ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن پانی نہ آئے تو ہر گھر کی غسل خانے کی اور باورچی خانے کی حالت جو ہے وہ بڑی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب آدمی کی قبض ہو تو قبض کی صورت میں سارے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس سے ہارٹ بیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی نظر پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، دماغی صلاحیت بھی بیکار شروع ہو جاتی ہے. اور قبض سے آپ کے اندر اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری وغیرہ یہ پیدا ہو جاتی ہے. قبض ام الامراض اس لیے کہا گیا ہے، یعنی امراض کی ماں، تمام امراض کی ماں قبض کا کہا گیا ہے، جس سے بواسیر بھی لاحق ہو جاتی ہے. بہت زیادہ اور بڑے چھوٹے بچوں کو بھی بواسیر ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک تو قبض رفع کرنے کی مختلف چیزیں ہیں. مثلا انجیر کا استعمال ہے. 3 سے 4 انجیر صبح، رات کو بھگو دیں، صبح کھائیں، پانی سمیت پیئیں. اور اسی طرح صبح بھگو اور شام کو کھائیں. شوگر کے مریض ذرا محتاط رہیے گا، بعض شوگر کے مریضوں کو یہ شوگر ہائی بھی کر دیتی ہے. اسی طرح کسٹرائل کا استعمال میں نے بتایا ابھی. کسٹرائل نیم گرم پانی میں ڈال کر اس کا یا دودھ کے ساتھ رات کو سوتے ہو کسٹرائل 2 سے 3 چمچ دیں. اور پھل سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بھی قبض رفع ہوتی ہے. زیادہ گوشت کھانے والے لوگ بہت زیادہ مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی آپ گھیا، توری، شلجم، ٹنڈے، کدو، لوکی کا استعمال رکھیں. میں ناظرین ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکسرسائز اور سیر
یہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیے تاکہ آپ کا باڈی جو ہے کنزیوم ہو. اوور ویٹ ہونا, وزن زیادہ ہو جانا, موٹاپا جو ہے وہ خود انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے, عمر وقت زیادہ نظر آتی ہے. اس کا تعلق بھی قبض سے ہی ہے. آپ اپنے مسائل کو مزید اس میں اضافہ کرنے کے بجائے صرف پیٹ کی طرف زیادہ توجہ دیجیے. میرے پاس جو عسکری سمارٹ ہے وہ اس کا استعمال آپ رکھیں, وہ منگوائیے. عسکری سمارٹ جو ہے یہ ایک ہفتے میں 4 سے 5 کلو وزن کم کر دیتا ہے. اور جیسے ہی وزن نارمل ہوتا ہے, بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ پرابلم اور موٹاپا یہ آپ کا کنٹرول ہونا شروع, نارمل اس پہ آ جائے گا اور آپ اپنی زندگی میں 10 سے 15-20 سال جو ہے اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی ری ایجنگ کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں پھر آپ کے جو مزید سوالات ہمیں موصول ہوئے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور گفتگو کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور لائیو کال کا سلسلہ بھی جاری رہا. اور مختصر وقت میں کوشش یہی رہی کہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کو, پروگرام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.